تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو یہی ہے، گالاں گلوچ کریں گے، بد تہذیبی کریں گے، بدتمیزی کریں گے، اور طاقتور حلقے خوش ہیں ہمارے لیے یہ کیا، ہمارے لیے ریلی نکالی۔ ابے یار بس کر دو یار، ذی شعور بندہ جب دیکھتا ہے کہ یار یہ لوگ آپ کی چوائس ہیں، وہ کہتا ہے یار کہاں پھنس گئے۔ قسم خدا کا کوئی ایجوکیٹڈ بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ فارم 47 والا بھی اس کی بات میں دلیل ہو نا، تو کہتا ہے یار بے شک فارم 47 والا ہے لیکن تمیز ہے، تہذیب ہے۔ 8 ستمبر کو جلسہ ہوتا ہے، تقاریر ہوتی ہیں، علی امین گنڈا پور جو ان کا جوش خطابت ہے، ان کو کہا بھی پہلے تو یہی جا رہا تھا کہ یہی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ، وہی اس کو لائے، لیکن اس دن جو بھی تھا اس نے بڑی تقریر کی، اور اس میں جو چند الفاظ تھے جس میں اس نے کہا کہ بھائی آئی ایس پی آر والو، آپ تو کہہ رہے ہو کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، آپ سیاست تو کرتے ہی آپ لوگ، یہ الفاظ اب طاقتور حلقوں کو آپ بولو تو پھر آپ کی تو بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اپنا کہا اپنا ادارہ ٹھیک کرو، پھر اس نے کہا خواجہ آصف تمہارا باپ عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر کہا کہ ہم 2 ہفتوں میں چھڑوا لیں گے، اور پھر کہا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ فیض حمید ہمیں کوئی جہیز میں ملا تھا، فیض حمید کو ڈی جی سی تو نون لیگ کے دور میں لگایا گیا۔ تو یہ باتیں ہوئیں، یہ تو بڑی سخت باتیں تھیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر علی امین گنڈا پور کو کہا جاتا ہے کہ فوراً آئیں حاضری کے لیے اسلام آباد یا راولپنڈی، جو بھی آپ، وہ ان کی جسٹیفیکیشن کیا آتی ہے، کہتے ہیں جہاں ہم تھے وہاں جیمر لگے ہوئے تھے، وہاں سگنل نہیں آتا، اندازہ لگا لیں، جہاں وزیر اعلیٰ کا یہ صورتحال ہو وہاں آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ قدوس نہیں بھولتا، قدوس کو جو ہے نا ایک دفعہ ایسے تھا اسلام آباد میں یہ گئے وہ بھیا طور پر کہ اس کو انٹیلیجنس والوں نے بلائے نہیں کیا نا، تو یہ کہاں وہ فلیٹ میں تھا وہاں رہتا تھا، اچھا انٹیلیجنس والے وہاں گئے جہاں پہ یہ تھا، تو اس چیز کا قدوس نے بڑا برا مانا، پھر کہا کہ جو انٹیلیجنس یا یہ سائی تھا یا آرمی چیف تھا کہ بھائی یہ کیا ہے، میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، جیسا بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کمزور ہوں، میری آپ کی بے شک آپ کی بیساکھی پر ہوں، لیکن میرا ایک تقدس تو ہے، اس کو تو آپ کراس نہ کریں۔ تو باقی بعد میں پھر اس کا کچھ ریگارڈ کرتے تھے، اس نے ایک سٹینڈ لیا۔ السلام علیکم، آج ہم بات کریں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس میں بدقسمتی سے نہ اسلام مسترا ہے، جمہوریت تو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے، اس کی بڑی مثال ہم بلوچستان والے دوسرا عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے کہ طاقتور حلقوں نے بلوچستان میں ایک ڈمی حکومتیں تو بنا رکھی ہیں لیکن اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو بولا تھا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایسے لوگ ہیں جو سی ایم چاہتا ہے کہ یار یہ تبدیل ہوں، میں نے اپنی ٹیم لانی ہے، اپنے طریقے سے کام کرنا ہے، لیکن طاقتور حلقے ان کو نہیں ٹرانسفر ہونے دیتے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بولا تھا کہ ایک سیکٹری ایماندار تھا، وہ وزیر جو تھا، جو موجودہ منسٹر ہیلتھ، اس نے بولا کہ بھائی میرا بڑا خرچہ ہوا ہے، تو سیکٹری نے کہا معذرت کے ساتھ میں دوائیوں سے تو آپ کا خرچہ نہیں پورا کر سکتا، میں 3rd کلاس دوائی لوں، کسی کی موت ہو جائے اس سے، تو میں نے آگے جواب دیا۔ وہ جاتا ہے ان طاقتور حلقوں کے پاس اور ان کو شکایت کرتا ہے کہ میرا سیکرٹری چینج کیا جائے۔ اچھا، وہ طاقتور حلقے سیکرٹری کو بلاتے ہیں، سیکرٹری بولتا ہے کہ یار اس نے کرپشن کی مجھ سے توقع کی، تو میں نے اس کو نہیں خوش کیا، لہٰذا میں نہیں کر سکتا یہ کام، مجھے صرف اس دنیا نہیں آخرت کا بھی کچھ ڈر ہے۔ تو پتہ ہے وہ طاقتور حلقوں کی ایمانداری، اس ایماندار سیکرٹری کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، وہ اس بے ایمان، اس کرپٹ ٹولے اور اس منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہ سیکرٹری چینج کیا۔ یہ ذہنیت ہے، بلوچستان میں کہتے ہیں بڑا کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان میں صرف 2 نمبر 3rd کلاس کرپٹ لوگوں کا راج ہے، طاقتور حلقے بھی اسی لوبی کے اور انہی لوگوں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوا، بربادی ایسے نہیں مچی ہوئی، اربوں روپے آ رہے ہیں، بلوچستان حکومت نہیں کر رہی۔ بھائی سب سے پہلے حکومت بناتے خود ہے، بندے اپنے فارم 47 والے لاتے ہیں، پھر جو اکا دکا جو سب سے میں کہتا ہوں نا اس ملک میں اور اس صوبے میں اسپیشلی جو غدار ہے نا، وہ غدار وہ ایماندار ہے، وہ جو چند پھر رہے ہیں نا تاکہ یہ بھی کرپٹ ہو جائے، یہ سسٹم بیٹھے،
ایک دفعہ بیٹھ جائے, بعد میں کسی میں دم ہوا یا کوئی زندہ بچا تو شاید اس کی امید ہے کوئی ٹھیک ہو. یہ تو نہ مرنے دے رہے ہیں نہ جینے دے رہے ہیں. باقی جو ایشیاٹک ماڈل ہے وہ بدقسمتی سے اتنا کرپٹ زدہ ہے کہ اس میں امکانات کم ہوتے ہیں. اس میں اگر 100 روپے آتا ہے تو اس میں 20 کا کام ہوتا ہے, 80 کی کرپشن ہوتی ہے. تو یہ ہے سلسلہ. یہ اب میں آتا ہوں دوسری بات پہ جو مین مدعا ہے. بلوچستان سے تو یہ ہوتا آ رہا تھا. ہمارا تو ایوان تو الحمدللہ نام کا مقدس رہ گیا, اس کا تقدس رہ گیا. باقی اب آپ نے کل دیکھا علی مدد جتک جیسے لوگ جو لائے گئے ہیں فارم 47 والے, تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو یہی ہے, گالاں گلوچ کریں گے, بد تہذیبی کریں گے, بدتمیزی کریں گے, اور طاقتور ہلکے خوش ہیں ہمارے لیے یہ کیا, ہمارے لیے ریلی نکالی. ابے یار بس کر دو یار. ذی شعور بندہ جب دیکھتا ہے کہ یار یہ لوگ آپ کی چوائس ہے, وہ کہتا ہے یار کہاں پھنس گئے. غضب خدا کا کوئی ایجوکیٹڈ بندہ جو ہوتا ہے نا, وہ فارم 47 والا بھی اس کی بات میں دلیل ہو نا, تو کہتا ہے یار بے شک فارم 47 والا ہے لیکن تمیز ہے, تہذیب ہے. ایک تو بد تہذیبی بدتمیزی, اوپر سے فارم 47. تو یہ لوگ آپ کا انٹروڈکشن ہے, آپ کا فیس ہے اسمبلی میں. تو وہ لوگ دراصل ان کو دیکھ کر ان سے نفرت نہیں, ان کا تو کیلیبر ہمیں پتہ ہے. جن کے بارے میں کہا جاتا ہے مبینہ طور پر سائیکل چوری سے لے کر کیا کیا, آپ اس کا انٹروڈکشن لے لو, کہاں سے وہ کی تھی, کنڈکٹری سے جو یہاں تک پہنچی, ہمیں نہیں پتا. پتہ ہے, ہم جانتے ہیں کسی کی طاقت کیا ہے, کسی کی کمزوری کیا ہے, ہم خوب جانتے ہیں. لیکن جب آپ لوگ ایسی سلیکشن کر کے لاتے ہو تو آپ لوگوں کے پر بھی ہمیں تھوڑا شک ہوتا ہے یار کہ آپ بھی, آپ کا ٹیمپرامنٹ بھی ایسا ہے, آپ کا کیلیبر بھی یہ ہے. طاقتور لوگ ہیں, ایسی باتیں سن کے غصہ بہت آتا ہے, فور شیڈول میں نام ڈلواتے ہیں, لاپتہ کرتے ہیں, مطلب شدہ لاشیں پہنتے ہیں. لیکن اس سے کچھ ہوا؟ جس گھر کا ایک مارا گیا پورا گھر آ گیا بہن, جس کا ایک بھائی گیا اس کے درجنوں اور بھائی آ گئے. جو ایک گھر کا مسئلہ تھا پورے بلوچستان کا بنا, اور صحیح ہے. اور بلوچستان کا ہر گھر چاہتا وہی ہے کہ بہت جو کرنا ہے کر لو. یہ روز روز کا مرنا, یہ روز روز کے مسئلے, جان چھوٹے اس سے. بلوچستان کی صورتحال تو ایسی تھی. اب خیبر پختونخوا میں 8 ستمبر کو جلسہ ہوتا ہے, تقاریر ہوتی ہیں. علی امین گنڈا پور جو ان کا جوش خطابت ہے, ان کو کہا بھی پہلے تو یہی جا رہا تھا کہ یہی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ, وہی اس کو لائے. لیکن اس دن جو بھی تھا اس نے بڑی تقریر کی, اور اس میں جو چند الفاظ تھے جس میں اس نے کہا کہ بھائی ISPR والو, آپ تو کہہ رہے ہو کہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, آپ سیاست تو کرتے ہی آپ لوگ. یہ الفاظ اب طاقتور حلقوں کو آپ بولو تو پھر آپ کی تو بربادی شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اپنا ادارہ ٹھیک کرو. پھر اس نے کہا خواجہ آصف تمہارا باپ بھی عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا. اس کے بعد پھر کہا کہ ہم 2 ہفتوں میں چھڑوا لیں گے. اور پھر کہا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ فیض حمید ہمیں کوئی جہیز میں ملا تھا. فیض حمید کو DGC تو نون لیگ کے دور میں لگایا گیا تھا. تو یہ باتیں ہوئیں, یہ تو بڑی سخت باتیں تھیں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر علی امین گنڈا پور کو کہا جاتا ہے کہ فوراً آئیں حاضری کے لیے اسلام آباد یا راولپنڈی, جو بھی آپ مناسب سمجھیں. وہ وہاں سے, اب ظاہری بات ہے کن کے تھرو کہا جاتا ہے, وہ وہاں کا جو پشاور کا سیکٹر کمانڈر ہوگا یا کور کمانڈر ہوگا, کیونکہ اب وزیر اعلیٰ ہے ان کے ساتھ, تو ظاہری بات ہے چلنا پڑتا ہے. تو وہ وہاں سے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دوپہر تک رابطہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی تھی, کہتے ہیں کہ ان کو آگے نہیں جانے دیا جاتا. علی امین گنڈا پور کو اکیلا ایک اور سیکیورٹی زون میں پروٹوکول میں لے کر جایا جاتا ہے, اور 8-10 گھنٹے تک اس کا رابطہ ہی نہیں ہوتا. پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی گورنر راج کی باتیں لگ رہی ہیں, چل رہی ہیں. پتہ نہیں اور کون سے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے تھے. اچھا یہ ہوا, اب یہ چیز یہاں تک تھی. پھر کہا کہ اس کو ٹوس دینے کے لیے کوئی سیکیورٹی میٹنگ تھی, یہ وہ کال اس کی لگ نہیں رہی تھی. اچھا رات اسپیکر نے اجلاس طلب کر لیا, ادھر ادھر سے آ گئے. جو ہارڈ لائنر ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی بتا دو کیا ہو, کم سے کم سچ تو بول, جو ہو رہا ہے کرنے دو. ٹھیک ہے, زورآوری کرے گا, جس کے بعد کچھ اختیارات ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گا. اب ہمارے طاقتور ہلکے طاقتور ہیں, وہ کچھ بھی کریں گے.
तो फिर सुबह तकरीबन कोई 4-5 बजे जो है ना उसे छोड़ दिया जाता है और वो जाता है। अभी तक पता नहीं है, अभी उनकी जस्टिफिकेशन क्या आती है, कहते हैं जहाँ हम थे वहाँ जैमर लगे हुए थे, वहाँ सिग्नल नहीं आते। अंदाज़ा लगा लें, जहाँ वज़ीर आला का ये सूरत हाल हो वहाँ आप क्या कह सकते हैं। अच्छा, वज़ीर आला ये तो हो गई बलूचिस्तान में, लेकिन पिछला दौर में आपको बता दूं कुद्दूस बिज़ीनजो का जो बड़ा ही कमज़ोर बंदा है, एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा उस पर वो था, लेकिन वो भी टफ टाइम देता था। वो लोग कहते थे कि वो नशे में है या जो भी है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की इतनी नहीं मानता था। और जो जाम कमाल था वो तो फिर अखीर था ना, वो चाहे फैज़ हमीद रहा हो या बाद में रहे हो, उसने तो तलबे उठाने में तो किसी को पीछे नहीं छोड़ा। कुद्दूस नहीं मानता था। कुद्दूस को जो है ना एक दफ़ा ऐसे था, इस्लामाबाद में ये गए मुबैना तौर पर, इसको इंटेलिजेंस वालों ने बुलाए, नहीं किया ना, तो यह कहाँ वो फ्लैट था, वहाँ रहता था। अच्छा, इंटेलिजेंस वाले वहाँ गए जहाँ पे ये था, तो इस चीज़ का कुद्दूस ने बड़ा बुरा माना। फिर कहा कि जो इंटेलिजेंस DGISI था या आर्मी चीफ था कि भाई ये क्या है, मैं एक सूबे का वजीर आला हूँ, जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कमज़ोर हूँ, मेरी आपकी बेशक आपकी बैसाखी पर हूँ, लेकिन मेरा एक तकद्दुस तो है, उसको तो आप क्रास ना करें। तो बाकी बाद में फिर उसका कुछ रिगार्ड करते थे, उसने एक स्टैंड लिया। अच्छा, इसके बाद फिर कुद्दूस ऐसे उसमें था, यहाँ पे कहते हैं कि जो कोर कमांडर थे उन्होंने उनको बुलाया, कुद्दूस वहाँ भी नहीं गया। फिर कहते हैं कि इंटेलिजेंस की मजबूत कोई दूसरे तीसरे नंबर की शख्सियत इस्लामाबाद से रातों रात आई, गई CM हाउस, और कहते हैं उनको कुछ लाते मातें भी मारी, बदतमीजी या गालियाँ शालियाँ भी दी, बड़ा वो किया, लेकिन फिर भी कुद्दूस जो है इतना ज़्यादा उनको वो नहीं करता था। वो गो के वो कहते हैं नशे में था, जो भी था, ठीक है, लेकिन ये चीज़ थी। बलूचिस्तान में जो चीज़ चली है, इनको जो इंटेलिजेंस का या फौज का जो ज़्यादा असर रसूख हुआ वो डॉक्टर मानी के तौर से शुरू। जितना भी कहें तरक्की याफ्ता दौर हो, लेकिन उसके बाद चीज़ें बड़ी वो हो गई थी। इससे पहले वज़ीर आला हुस्नीन की इतनी मुदाखलत नहीं होती, उसके बाद बहुत होती। उसके बाद नवाब सनौला ने कुछ कोशिश की, लेकिन वो भी उस हद तक नाकाम रहे। फिर जाम के दौर में तो कहानी है कि पता नहीं PSDP कहीं और से चलाती है, अब तो स्पेशल सेक्शन बना हुआ है, वहाँ से अलग से PSDP बनती है, कुछ उनकी बनाती है, कुछ इधर से बनती है, कुछ ये हिसाब किताब है। तो ये हालात हैं। अली अमीन गंडापुर के साथ भी हो गया, आपको याद होगा IG पुलिस सिंध में भी उठाया गया। तो ये सिलसिले हैं, लेकिन एक खुशी यह भी होती है कि जब आम बंदा उठता था तो ये लोग कहते थे ज़रूर कुछ किया होगा। अब इसने भी ज़रूर कुछ किया है, और इसका कसूर ये है कि इसने कुछ चंद अल्फाज ज़रा ताकतवर हल्कों को बोले हैं, तो उसकी सज़ा भुगत रहा है, और आम बंदा भी शायद यही सज़ा भुगतता है। तो जोरावर हल्के जब तक जोरावर रहेंगे यही होगा। वो किसी कानून आइन को नहीं मानते, उनका एक अपना कानून आइन है, जो उसको तजावुज़ करेगा उसकी तबीयत सेट हो जाएगी। बस अब देखना ये है कि पंजाब और सिंध वाले की बारी कब आती है। यार एक मुकद्दर है, पहले आप इन पे चुप थे, फिर उस पे चुप, बारी सब की आएगी। लेकिन हम लोगों में आइन, पार्लियामान, ये सिर्फ सर्कस बन चुके हैं, बाकी इनकी कोई वक़्त नहीं रही। जब वक़्त आप खुद अपने इदारों को नहीं देते, फिर जोरावर भी कभी नहीं देगा, और फिर आप खुद तमाशा बन जाओगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।